بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل گرین اینڈ وائٹ پاکستان۔ میں ہوں زہیب خان، میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر نعمان علی اوان ایڈوکیٹ صاحب۔ آج ملک کی اہم ترین خبروں پر کچھ تبصرہ کریں گے، کچھ گپ شپ ہوگی۔ آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر نے آج انتہائی اہم ترین ایکشن لیا ہے، سخت ایکشن لیا ہے ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف، جن میں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ اور ان کے ساتھ سابق جو فوجی افسر ہیں حیدر رضا مہدی، ان کا کورٹ مارشل کر دیا گیا، اور ان کو عادل راجہ کو 14 سال اور حیدر مہدی کو تقریباً 12 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ تو یہ فوج کے اندر، ادارے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سلسلہ جو آج سید عاصم منیر نے شروع کیا ہے۔ پروفیسر صاحب سے جانتے ہیں کہ کیا اس کے کیا اثرات ہوں گے اور یہ کتنا اہم تھا ادارے کے لیے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ۔ ذرا تبصرہ کیجیے گا، ذرا آج جو آرمی چیف نے ایکشن لیا ہے رات کو، تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے بہت اچھا اقدام جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ ہماری پہلے سے بھی امیدیں تھیں کہ یہ سید جرنیل ہے تو انشاءاللہ یہ ثابت بھی کرے گا وقت، اور جو ان کے آنے پہ غمزدہ تھے ان کا غم و غصہ اب ثابت ہو رہا ہے کہ غمزدہ کون تھا بھلا؟ نہیں، غمزدہ بہت سارے لوگ تھے، ہاں بہت 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 زیادہ لوگ تھے۔ مطلب آپ اس کو مذہبی بات میں کرتا نہیں ہوں، تو دوسرے سیاسی طور پہ بھی کافی لوگ جو ہے وہ ان کے مخالف تھے۔ ہاں جی، تو بہت اچھا فیصلہ کیا، ان کے رینک واپس لے لیے گئے۔ یہ بڑے جو ہے وہ دیکھیں نا کہ مطلب انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، ملک کے ساتھ غداری کی، ملک کے جو راز ہوتے ہیں وہ یہاں کرنے کی کوشش کی، دشمن کی صورت کاری میں جو ہے وہ انہوں نے معاون ثابت، بالکل ایسی، تو ان کا ساتھ جو ہے وہ بڑا اچھا، اور 14 سال بامشقت قید، یہ کاٹیں گے تو پتہ چلے گا نا جی۔ یہ تو ہمیں مطلب جو ہے وہ پڑھاتے رہتے ہیں، سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، تو اب یہ ان کی اب باری آئی ہے۔ تو جنرل صاحب کو بہت بڑا جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں میں، اور ان کے یہ احسن اقدام پہ دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اچھا، آرمی چیف چونکہ جنرل سید عاصم منیر جب آرمی چیف نہیں بنے تھے تو وہ ٹاپ رینکنگ میں آتے تھے، مطلب کہ آرمی چیف بننے کی فہرست میں وہ سینئرٹی لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ تھے، اس لحاظ سے بھی وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ دوسرا وہ آئی ایس آئی کے چیف بھی رہ چکے تھے جی، تو لوگوں کا جو اعتراض تھا وہ کس بات پہ تھا؟ لوگوں کا اعتراض تھا یہ عمران خان کی وجہ سے تھا، ادروائز تو کوئی اعتراض ان پہ نہیں تھا۔ عمران خان کی وجہ سے تھا کہ مطلب عمران خان کے ناپسندیدہ آدمی، اچھا، مطلب وہ کوئی 1-2 دفعہ کچھ اپکش ہو چکی ہے، وہ درینہ باتیں ہو گئی ہیں، چھوڑ دیں۔ کیا اس واقعے سے تو لینا دینا نہیں کہ سید عاصم منیر جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے عمران خان نے؟ جی بالکل بالکل، ہاں وہ سب میڈیا پہ منظر عام پہ ہے، سب کو پتا ہے۔ تو لیکن یہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا۔ آرمی چیف صاحب جو ہے وہ اپنے میرٹ میں آئے ہیں انشاءاللہ، اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی، اور یہ اقدام جو ہے وہ سخت یہی آدمی جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ یہ اپنا ٹرنور بہت اچھے طریقے سے اور بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ قانون جو ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ یہ لوگ کیونکہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے اس وقت، عادل راجہ بھی اور حیدر رضا مہدی بھی، تو ان کو واپس اپنے وطن لا کر ان کو سزا کاٹنے کے لیے، مطلب ان کو سزا کا جو پروسیس ہے وہ شروع کرنے کے لیے کیا قانونی پروسیس کیا ہوگا؟ قانونی پروسیجر تو یہی ہے کہ جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ وزارت خارجہ کے ذریعے آرمی چیف جو ہے وہ اپنے ہم منصب کو بھی جو ہے وہ لیٹر لکھ سکتا ہے کہ یہ فلاں بندے جو ہے وہ ہمارے بھگوڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی انٹرپول مدد کر سکتا ہے؟ انٹرپول مدد جو ہے وہ اس کے ذریعے ان کو پاکستان واپس لایا جائے، اور ان کو جو ہے ان کی سزا دی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ عمل درآمد اس سزا پہ ہونا چاہیے۔ مطلب کہ آپ کا جو گفتگو کا لب لباب مجھے یہ سمجھ آیا کہ ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس شروع ہوا ہے کوئی نیک شگون ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں جی، ہر ادارے کا ایک جو ہے وہ حسن ہوتا ہے۔ اب جب تک اکاؤنٹیبلٹی، دا ڈے آف ججمنٹ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ہر انسان جو اس کائنات میں آیا ہے، دنیا میں آیا ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ بالکل ایسی، تو اسی طرح جو ادارہ جو کام کر رہے ہیں، جن کو ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، اگر وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کی ایک تلوار لٹک نہ رہی ہو، تو پھر تو یہ ہمیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کھا پی جائیں، یہ بیوروکریٹ صاحب پہ کھا جائیں، یہ تو پھر معاملے سارے خراب ہو جائیں گے نا۔ اکاؤنٹیبلٹی تو ہر ادارے کو اس کی بہتری کے لیے اور اس کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے بہت ضروری اقدام ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو ادارے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی، اور دوسری اہم بڑی خبر آج جو ہے وہ جنرل باجوہ، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور فیض امین کے خلاف مقدمے دائر کرنے کی جو استدعا وہ منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد کی عدالت میں۔
تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں جی مطلب اب ان کو بھی تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے، عدالتوں کو بھی، جو آئینی عدالتیں ہیں، سپریم کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ مطلب اگر وہ اپنے محکمے کے اندر جو ہے وہ مطلب اکاؤنٹیبلٹی کا اتنا بڑا جو ہے وہ دائی ہے، تو ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ منظور کر لیا ہے پٹیشن کو، اور اس کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے 28 میرا خیال ہے کہ اس کی ڈیٹ ہے۔ 28۔ کیا اس ملک کا سابق آرمی چیف یا سابق ڈی جی ایس آئی اکاؤنٹیبل ہے یا ہو سکتا ہے؟ بالکل، اگر آپ دیکھیں نا کہ سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے، اب عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ تو کہ بات سوال بنتا نہیں اگر کوئی سول عدالت ان سابق جنرلوں کو طلب کرتی ہے تو کیا پیش ہوں گے، یا جنرل مشرف کی طرح ان کا ہاسپٹل کا روٹ لگ جائے گا؟ دیکھیں یہ تو جو ہے وہ راستے ہیں، کیونکہ قانون میں بھی کافی جو ہے وہ چینجنگ جی ضرورت کرنے، ٹھیک اس ہے۔ کو مطلب جو ہے وہ امینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن اگر ہوتا ہے تو یہ بڑا افسوسناک ہو۔ ٹھیک ہے، عسکری قیادت سے سیاسی قیادت کی طرف آتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان اور سابق وفاقی وزیر اور ان کا نون لیگ کا ایک بڑا پرومیننٹ فیس مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کے خلاف جو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آج ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پیش وہ کیا اس کا وہ دیکھیں جی مطلب پرومیننٹ فیس آپ کہہ لیں، ماشاء اللہ اس کا ویسے بھی فیس کافی بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اب ان کے جو ہے وہ سرپرست آ گئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کوئی عدالت جو ہے وہ نہیں پوچھ سکے گی، کوئی ادارہ ہمیں پوچھ نہیں سکے گا، تو ایسا جاوید لطیف صاحب پیش ہوئے، یہ نہیں ہوئی ان کے ان کے ان کے بھی مطلب جو ہے وہ ضمانت جو ان کے وارنٹ تھے جاوید لطیف صاحب کے، وہ بھی جاری ہو چکے تھے، لیکن وہ پیش ہو کے منسوخ کروا لیے، اور اس نے جو ہے وہ جناب لاڈلی بنتی ہے، تو اس کے جو ہے وہ وارنٹ نکل آئے ہیں۔ البتہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے قانونی نظر میں، عام سی ایک بات ہے، دوبارہ وہ پیش ہوگی تو وہ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ عمر عطا بندیال صاحب کے جانے کے بعد اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد کوئی عدلیہ میں آنے، عدلیہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد کوئی عدالت کا کوئی رخ تبدیل نہیں ہو گیا؟ اس کی جو ایک سلسلہ تھا کیسز کا اور ان کی سپیڈ کوئی تیز نہیں ہو گئی؟ معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے نہیں چلنے لگے؟ دیکھیے میری بات سنیں، بات یہ ہے ہر بندے کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ عمر عطا بندیال جو ہے، دیکھیں ایک بندہ جب جو ہے وہ عوام کی نظروں میں آ جائے کہ یہ ہے ہی پرو، ٹھیک ہے، پرو سے یہ ہونا نہیں چاہیے، پرو سے پیٹ، ٹھیک ہے، یہ کس کے متعلق ہے؟ تو دیکھیں نا کہ عمران خان کے متعلق انہوں نے جو بھی جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ نرم لہجے کے ساتھ جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کی بات ہو رہی ہے، عمر عطا ٹھیک ہے، انہوں نے کتنے نرم لہجے کے ساتھ جو ہے ان کا ٹرور گزارا، اور اس کے جو مخالفین تھے سیاسی طور پہ، نواز شریف ہیں یا باقی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹیز ہیں، تو اس کے جو ہے وہ کافی انہوں نے سختی کی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی وہ مطلب اب گزرے ہیں، تو اب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ گئے ہیں، تو یہ سٹارٹ سے مطلب بڑے جو ہے وہ ایک نڈر آدمی ہے اور سپیڈی کا آدمی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کی سپیڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، سپیڈی جسٹس ہو رہا ہے، سپیڈی جسٹس ہوگا انشاءاللہ، مطلب مزید جو ہے وہ شکنجہ ٹائٹ ہو جائے گا۔ یہ چورل ٹیڑے ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ایک نہ ایک دن تو پکڑنا ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کی ایک دیتے ہوتے ہیں کہاوت ہے کہ بکری کی ماں جو ہے وہ کب تک خیر منائے گی، تو یہ کب تک چھپتے پھریں گے؟ اگر کوئی نہ کوئی آدمی مطلب ملک کو ٹھیک کرنے آئے گا، کوئی نہ کوئی، مطلب یہ پاکستان ہے، پاکستان یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ قیامت کے دن تک جو ہے وہ پاکستان کو کوئی جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے، خطرہ صرف ان کے اپنے لالچ کا ہے، اور انشاءاللہ لیکن یہ بھی کور اپ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس پچھلے دنوں میں کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے ملک ریاض صاحب جو بیریٹ ٹاؤن کے آنر ہے، ان کے متعلق بڑے سخت ریمارک دیے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جن کو مقدس گائے سمجھا جاتا ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ کی جو تلوار ہے اس وقت سب کے اوپر یکساں چل رہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سب کے لیے اور قانون سب کے لیے برابر ہونا بھی یہ چاہیے نا جی؟ دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ پیسے والا ہے تو وہ مطلب اس کے لیے راتوں کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، غریب آدمی وہ بیچارہ روتا رہتا ہے 6 ماہ 7 سال 2 سال، بلکہ حتیٰ کہ مر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو بے گناہ، وہ تو جیل سزا بھی کاٹ کے چلا گیا، ٹھیک ہے، فوت بھی ہو گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل جو ہے وہ روایت غلط جو ہے وہ ڈالی گئی ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے، انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے اور ایک جیسا نظام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔
اچھا مجھے بتائیے گا کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں غزہ کے، ان کے لیے کوئی اچھی خبر ہے؟ کل جو جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا، 4 روز کی عارضی جنگ بندی، تو اس میں ذرا پیش رفت ہوئی ہے، اسرائیل نے آج کافی سارے قیدی بھی رہا کیے ہیں، جی تو کیا آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں حماس کی، یا پھر آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ کا اور مسلم ممالک کا بالخصوص کیا کردار ہے اس میں؟ بات سمپل سی ہے جی، مطلب جنگ میں کبھی بھی ہار جیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہوتا نقصان ہی ہے، نقصان ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیکن فلسطین کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے جو امت مسلمان مطلب ہمیں مطلب جو ہے وہ پوری دنیا ورلڈ میں جو ہاں انہوں مسلمان نے یہ اپنے دیکھ بڑے لیا کہ پھرتے ہیں، مظلوم جو ہے مسلم ہاں امہ ہے، ہم نہیں ہے ہاں مظلوم، جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ بالکل تو ٹھیک ہے۔ بس یہ جو ہے وہ سب پہ جہاں ہو گیا، سب نے اپنا چہرہ جو ہے وہ دیکھ لیا ہے، وہ ایک چھلنی جو ہے وہ چھل چکی ہے، بالکل سب کو ٹھیک مطلب پتہ چل گیا کہ ہم کس ہماری کیا اوقات ہے اور ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، انتہائی شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا۔ آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔